اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے جمعہ کے اجتماع میں شوال سے اس آیت کی تفسیر چل رہی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو عدل کی وضاحت، عدل کی اقسام عرض کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم فرمایا اور احسان کا حکم فرمایا۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مختلف ائمہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید آیت نازل نہ فرماتا سوائے اس آیت کے، یعنی صرف یہی آیت نازل فرما دیتا تو ہماری ہدایت کے لیے یہ کافی تھا۔ اتنا جامع یہ آیت ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے علوم کے سمندر پرو دیے ہیں۔ عدل کی وضاحت پر شوال سے اب تک ہم نے ہر شعبے میں، ہر قسم میں اختصار کے ساتھ اس کے صرف اصول بیان کیے ہیں۔ فروعات کی طرف اگر چلے جائیں تو زندگی لگ جائے اس پر، عدل کی وضاحت پوری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ عدل میں اتنا علوم چھپا دیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے احسان۔ احسان کا ابتدائی تعارف میں نے ایک مجلس میں عرض کر دیا تھا، تھوڑا وقت گزر گیا، ایک دوسرے موضوع پر بھی گفتگو ہوئی 2 جمعہ کو، شاید نسیان ہو گیا ہو تو یاد دہانی کے طور پر پھر عرض کر دیتا ہوں کہ احسان عربی کا لفظ ہے اور اس کا مادہ ہے حا سین نون۔ اسی سے لفظ حسن ہے، اسی سے لفظ حسین ہے، اسی سے لفظ حسین ہے، محسن اسی سے ہے۔ احسان کا معنی ہے، حسن کا جو مادہ ہے یہ عمدگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز جو لوگوں کے ہاں پسندیدہ ہو، عمدہ ہو۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے الفاظ کی تحقیق پر ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے اس مادے کی تعریف یہ کی کہ حسین اور احسان ہر اس کام کو کہتے ہیں جو شرعی طور پر بھی پسندیدہ ہو، طبعاً بھی پسندیدہ ہو، عقلاً بھی پسندیدہ ہو، قلباً بھی پسندیدہ ہو، اور نظراً بھی پسندیدہ ہو، سمعاً بھی پسندیدہ ہو، حساً بھی پسندیدہ ہو، اور معاشرہ سارا کا سارا اس کو اچھا سمجھے، ایسی چیز کو احسان کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں۔ اس میں بڑا وسیع مفہوم ہے، یعنی ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدگی رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہونے کی وجہ سے مخلوق کا ہر فرد اس کو اچھا سمجھے اور انسان کی عقل بھی اس کو پسندیدہ قرار دے اور دل اس کو اچھا سمجھے، اس کے حسن و جمال کی طرف دل کا میلان ہو، اور جب کان میں اس کی آواز سنے تو کان بھی اس کو پسند کرے، آنکھ جب دیکھے تو آنکھ بھی اس کو پسند کرے، اور اگر
احساسات کے جتنے ذرائع ہیں، 5 ذرائع ہیں، تو ان ذرائع میں سے کوئی ذریعہ استعمال کرے تو اس کو وہ چیز اچھی لگے، ایسی چیز کو حسن کہتے ہیں، اور اسی کو احسان بھی کہتے ہیں۔ احسان افعال کا صیغہ ہے، افعال کا باب ہے، یہ مصدر ہے، اس میں تھوڑا مبالغہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان کہتے ہیں اس چیز کو، اس امر کو، اس کام کو، اس فعل کو، اس بات کو جس کو جب سے اللہ نے دنیا بنائی اس وقت سے لے کر آخری انسان کی عقل اس کو اچھا سمجھے، اور صحیح طبیعیتیں اس کو اختیار کریں، اور صحیح طبیعیتوں کا اس کی طرف اتنا رجحان ہو کہ اس کے علاوہ کو ناپسند سمجھیں، اس کے علاوہ کو مکروہ سمجھیں، ایسی حسین چیز کو، ایسی پسندیدہ چیز کو احسان کہتے ہیں۔ اب اس معنی کے اعتبار سے احسان کے کئی معنی بنتے ہیں، اس لیے علماء نے، اہل لغت نے اس کا معنی حسن سلوک بھی کیا ہے، یعنی معاشرے میں اگر اس لفظ کو لیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے حسن سلوک، اور حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ممنونیت کا اظہار، یعنی اگر کوئی تھوڑا سا بھی احسان کرے، تھوڑی سی بھی خیر خواہی کرے تو فوراً اس کا جواب دے، اور اس سے بہتر کر کے اس کو جواب دے۔ یہ جو اس طرح کا خیر کا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہے، اس کو احسان کہتے ہیں، جب اس کا معنی معاشرے کی حیثیت سے لیا جائے۔ اور اگر اس کا معنی عبادت کے میدان میں لیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کو اس حالت پر لے آئے کہ اس کا تصور ہر وقت یہ ہو کہ میں جو یہ نیک کام کر رہا ہوں، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے روزہ میں ہے، چاہے صدقہ کر رہا ہے، چاہے کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ کو دکھانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس حالت کا نام احسان ہے۔ اور اگر اس کا تعلق معاملات سے ہو تو پھر احسان کا معنی کرتے ہیں عمل خیر اور نیکی، یعنی دوسرے کے ساتھ ایسی بھلائی کرے کہ اس کو کبھی نقصان نہ ہو۔ تو اس معنی کے اعتبار، تجارت میں اس معنی کے اعتبار سے استعمال ہوگا، اور اگر ایمانیات کے اعتبار سے لیا جائے تو پھر اس کا معنی احسان کا یہ لیا ہے کہ ایمان میں احسان کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان صفات کے پردے میں اللہ کا دیدار کرتا رہے۔ یہ معنی ذرا مشکل ہے، اس کو مزید آسان کر کے میں عرض کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نور بصیرت ایسا عطا فرمائے، اس کے دل کو اللہ ایسا نور عطا فرمائے کہ وہ پتوں کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا اظہار ہے، اللہ نے پیدا فرمایا ساری مخلوق کو، پتوں کو دیکھے تو پتوں کے پردے میں اللہ کو دیکھے، جب رزق اپنا دیکھے تو اس کے پردے میں اللہ کو دیکھے، جب نیکی کرے تو اس کے پردے میں اللہ کی ذات کو دیکھے، یعنی نور بصیرت کے ذریعے سے صفات کے پردے میں اللہ کا دیدار کرتا رہے۔ اس درجے کا ایمان ہو تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں حکم فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں احسان کا حکم کرتا ہے۔ اب اس سب کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب اللہ کا حکم جو ہے مجھے اور آپ کو یہ ہے کہ جب ایمانیات کا درجہ ہو تو تمہیں اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان نصیب ہو کہ دنیا کو دیکھتے ہوئے تم اس کے پردے میں اللہ کو دیکھو۔ جب کسی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرو تو ہمیشہ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرو، اور جب تم پر کوئی احسان کرے تو سراپا ممنون ہو جاؤ، سراپا جھک جاؤ، احسان مند ہو جاؤ اس کے سامنے، اور اس کے احسان کو ٹھکراؤ نہیں۔ جب لوگوں کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی معاملہ ہو تو حسن سلوک اور نیکی اور عمدگی کے ساتھ پیش آؤ، اور نیکی کرنی ہو، عبادت کرنی ہو
تو صرف اللہ کو دکھاؤ اور یوں کہو گویا اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کا اتنا بڑا درجہ نہیں ہے تو کم از کم یہ ہے کہ یہ تصور رہے میرے اس حرکت کو میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کو دکھلانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے دنیا میں یہ جو نبوی دور تھا 23 سال تھے۔ آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا بالکل نوجوان، بالکل سیاہ داڑھی، سیاہ زلفیں، سفید لباس پر کسی قسم کا کوئی دھول یا مٹی کے آثار نہیں ہیں، چمکتا ہوا لباس ہے، چمکتی ہوئی داڑھی ہے، چمکتے ہوئے سر کے بال ہیں، بالکل تازہ۔ مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی مجلس کے آخر میں کھڑے ہو کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اجازت طلب کی، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی تو وہاں سے لوگوں کو کندھوں کو پھلانگتا ہوا آگے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، آگے آیا اور آ کر دو زانوں بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے اور پھر اپنے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر یوں آگے ہو کے رکھ دیے۔ یہ ساری کیفیت لوگوں کو حیران کر رہی تھی کہ سلام کرنے سے تو محسوس ہو رہا ہے بڑا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے، لیکن جب اس نے گردنیں پھلانگنا شروع کی پتہ چلتا ہے کہ یہ آداب سے واقف نہیں ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے۔ پھر آگے آ کر بیٹھا۔ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ بڑی شخصیت کے سامنے بیٹھنا ہو تو تھوڑا سا وقفہ رکھے۔ اس نے اپنے گھٹنے اللہ کے نبی کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے، پھر اپنے ہاتھ اللہ کے نبی کے ران مبارک پر رکھ دیے۔ یہ تو بالکل ادب کے خلاف ہے، اور دو زانوں بیٹھا ہے۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ یہ پڑھا لکھا باادب آدمی ہے۔ پھر اس نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات بیان فرمائے۔ کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب اس نے سوال کیا پتہ چلتا تھا یہ نہیں جانتا، پھر تصدیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے پہلے سے جانتا ہے۔ پھر اس نے کہا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکوٰۃ دے۔ تو یہ اسلام کے ارکان بتائے۔ پھر کہتا ہے صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہتا ہے مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو عبادت کر اللہ تعالیٰ کی گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تیری اتنا طاقت نہیں ہے، یعنی اس مرتبہ پر نہیں پہنچا، تو کم از کم یہ تصور تیرا ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی احسان میں آتا ہے۔ تو احسان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعارف کرایا وہ گویا یہ ہے کہ زندگی کا کوئی کام بھی انسان کر رہا ہے تو پھر اس میں یہ تصور کرے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے یا وہ رب کو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو اس کے بعد ایمان کا بھی اعلیٰ درجہ، عبادت کا بھی اعلیٰ درجہ، گویا کہ زندگی کی روح انسان کو ملتی ہے۔ جب زندگی کی روح ملتی ہے، جیسے مفسرین نے ذکر فرمایا کہ صفات کے پردے میں اللہ کا دیدار کرتا رہے، اور جس کو اللہ کا دیدار دنیا میں نصیب ہو جائے اور اس کی کیفیت نصیب ہو جائے تو اس کو تو جنت کے مزے مل گئے۔ کئی دفعہ میں نے یہ حدیث سنائی ہے کہ جنتی جب جنت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، 8 لاکھ سال دنیا کے 8 لاکھ سال کی مقدار تک رب کا دیدار کرتے رہیں گے، اور جب دیدار مکمل ہوگا اور یہ مجلس برخاست ہونے لگے گی، ان کو ایسے لگے گا جیسے تھوڑے سے لحظے میں ہم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، یعنی اتنا مزے میں مست ہو جائیں گے، سارا وقت ان کے لیے گزرتے ان کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔
تو جس کو دنیا میں اللہ کی تمام صفات کے پردے میں اللہ کا دیدار کی کیفیت نصیب ہو جائے، اس کے لیے تو زندگی کا لمحہ لمحہ پرسکون ہے، اطمینان اور راحت میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احسان کا یہ اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ احسان کی اقسام اور اس کو حاصل کرنے کے طریقے اگلی مجالس میں عرض کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔